ناظرین، جب بھی انتہا پسندی کے تدارک کی بات ہوتی ہے تب جو ہے کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ اس نہج میں جو ہے وہ صوفیاء کا کردار اور تصوف کا ایک باب ہے جو پاک و ہند کی سرزمین کا بھی حصہ ہے، اور ایک بولتا ہوا باب ہے جس میں لوگوں نے، صوفیاء نے ان پرٹیکولر، ایک ایسا رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو ایک عملی نمونہ بن کر جو ہے اسلام کی طرح راغب کیا۔ اسی نہج پر بات کرنے کے لیے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، جو عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین بھی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر جو معاشرے میں بے اعتدالی ہے اس کو میانہ روی کی طرف لے کر آنا اور ایک اعتدال والی زندگی کی طرف لے جانا، اس میں صوفیاء کا کردار کیا ہے۔ بہت شکریہ حسان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تصوف ہمیشہ سے اس کی پاک و ہند کی سرزمین پر ایک ہسٹری رہی ہے اور لوگوں کو جوڑنے کا جو ہے ایک سلسلہ رہا ہے۔ آج کل کے ایک ایسے منافرت کے دور میں جہاں پر انتہا پسند رجحانات جو ہے موجود ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، تصوف آج کل کے معاشرے کے اندر کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ یقیناً تصوف کا بالخصوص اگر بر صغیر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ایک بہت اہم کردار رہا ہے، جہاں دین اسلام کی تبلیغ میں، جہاں لوگوں کو کفر و شرک سے دور کر کے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کرنے کے لیے، وہیں پہ تصوف جو ہے وہ انسان کی، وہ جو ایک انسان سازی کا عمل ہمیں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرمائی، جہاں عقائد کی اصلاح فرمائی، وہیں انسانیت کا درس جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، پھر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مورل ویلیوز کا درس دیا، پھر جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی اخلاقیات کو بہتر کیا، لوگوں کو رشتوں سے لے کے، گھر سے لے کے، بازار سے لے کے، کاروبار سے لے کے، ایک ایک چیز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، وہ اگر ہمیں پورے کا پورا نظام نظر آتا ہے تو وہ نظام تصوف میں نظر آتا ہے۔ نظام تصوف کیونکہ اسلام کا متبادل معاذ اللہ کوئی نظام نہیں ہے، بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ جو انسان کو جوڑتا ہے، جو ایک تزکیہ کے پروسیس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا ہے، وہ نظام تصوف ہے۔ حضرت صوفیاء نے محبت کے ساتھ جہاں دین کی تبلیغ کی، وہاں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق مسلک، لوگوں کو محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے چلے گئے۔ آج صوفیاء کی وہ تعلیمات اپنانے کی بہت ضرورت ہے کہ جس میں ان کا اب اگر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرتے رہے تو اس میں ان کا ایک پروسیس تو تھا۔ اب حضرت مجدد الفسانی جو تصوف میں، اہل تصوف میں، جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو پہلی منزل ہے وہ علم سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد عمل، اس کے بعد اخلاص۔ میں ایک یہ سوال پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے بہت سارے یوتھ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، نوجوان نسل، ان کو کافی کیوریوسٹی ہے تصوف کے حوالے سے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تصوف کی طرف جایا کیسے جا سکے، اور ایک عالمی میسج جو تصوف کے اندر ہے اسے روشناس ہونا لوگ چاہتے ہیں لیکن طریقہ نہیں پاتے جانتے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ یہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، جن کا اہل تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کہا کہ تصوف کی پہلی منزل علم، کہ انسان علم حاصل کرے۔ اور آج اگر ہم معاشرتی طور پہ بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مسائل ہیں تو اس کی وجہ لٹریسی ریٹ کا کم ہونا ہے، لوگوں کی الٹریسی جو ہے وہ سب سے زیادہ مسائل کا کاز بنتی ہے کہ لوگ تعلیم کی طرف نہیں جاتے، علم کی طرف نہیں جاتے۔ تصوف کی پہلی منزل جو ہے وہ علم ہے۔ اب یہاں پر علم سے مراد جہاں دینی علم ہے اولاً، جہاں فرض علوم کا علم ہے، دینی علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، وہیں صوفیاء آج بالخصوص جو آج دور میں صوفیاء کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان دینی علوم بھی حاصل کرے
اور دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، تاکہ جب علم حاصل ہو تو وہ خالی الفاظ کا مجموعہ نہ ہو، بلکہ اگر وقت کی نفس پہ ہاتھ ہوگا تب ہی وہ نافذ العمل ہو سکے گا، تب ہی وہ علم لوگوں کے لیے علم نافع بھی بن سکے گا۔ اگر علم حاصل کر لیا لیکن معاشرے کے مسائل ہی نہیں پتہ، لوگوں کی ضروریات ہی نہیں پتہ، اور اس لیول پہ جا کے اب میں نے جو چیز یاد کر لی وہ لوگوں کو سنا دی، لیکن لوگوں کا وہ سوال ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے مسائل کو جاننا، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا، وقت کی نفس پہ ہاتھ ہونا، پھر اس کو جب بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے انگیج ہو سکیں، پھر عمل، اور پھر عمل میں اخلاص۔ وہ صوفیاء نے فرمایا نا کہ صوفی کا کردار، آپ نے پوچھا معاشرے میں بھی کیسے ہو سکتا ہے، صوفی کا کردار ایک بارش کی طرح ہوتا ہے کہ جب برستی ہے تو بلا تفریق سب پہ برستی ہے۔ صوفی کا کردار ایک زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جب اس پہ چلتا ہے تو ہر کوئی چلتا ہے، بلا تفریق ہر کوئی چلتا ہے۔ صوفی کا مثال ایک سورج کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی روشنی ہر کسی تک پہنچتی ہے، وہ برے لوگوں کو اٹھا کے اپنے پاس سے بھیج نہیں دیتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام محبت سے دیتا ہے اور قریب کرتا ہے۔ اہل تصوف میں بہت بڑا نام ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تصوف جبہ و دستار میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تصوف کسی خاص ورد وظیفے کا نام بھی نہیں ہے، تصوف کسی خاص اپیرنس کا وضع قطع کا نام بھی نہیں ہے، تصوف علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی نہیں ہے، کہ وظائف کا نام بھی، خاص وظائف کا نام بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا حضرت پھر تصوف کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے فرمایا تصوف سراسر حسن معاملہ اور حسن ادب کا نام ہے۔ پہلے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، حقوق اللہ میں کیسے ہو، اور پھر حقوق العباد میں کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے۔ جیسا رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، رسول اللہ ایک عورت بہت عبادت گزار ہے لیکن بد اخلاق ہے، لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، معاشرے میں بد امنی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، لیکن عبادت گزار بہت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فرائض تو ادا کرتی ہے لیکن زیادہ نفلی عبادت نہیں کر سکتی، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ وہ طریقت کے بارے میں اور تصوف کے بارے میں، کیونکہ ایک وسیع عنوان ہے، کہا گیا طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ طریقت اور تصوف کا رستہ یہ ہے کہ جس میں انسان کو مخلوق خدا کی خدمت کے بغیر، مخلوق خدا کی اصلاح کے بغیر، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کے بغیر انسان اس کی منازل نہیں طے کر سکتا۔ ناظرین